محترم ناظرین کرام، آج ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ کے پوری تفصیلات اور پوری حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ 2018 میں ہماری قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کے تحفظ کا بل پاس ہوا۔ اس بل میں خواجہ سرا کی تعریف کچھ یوں کی گئی کہ وہ مرد یا وہ عورتیں جن کی جنسی شناخت ان کی قدرتی جنس کے مخالف ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی یکسر منافی ہے۔ اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے اور عورتوں کے مخصوص مقامات یعنی واش رومز وغیرہ میں جا سکتا ہے، اور چونکہ قانون کے روح سے وہ ایک عورت ہے اس لیے وہ دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتی ہے، اور یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص نادرا جا کر صرف یہ کہے کہ وہ عورت کی طرح فیل کرتا ہے اور نادرا اسے عورت رجسٹر کر دے گا۔ یاد رہے یہ بل 2018 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تب وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے پیش کیا، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کی۔ ایوان میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور اسے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ اس بل کے خلاف پارلیمان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی اور اس میں ترمیم کا بل پیش کیا جس میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ اس بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے 4 سال میں 30,000 سے زائد لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین بن رہے ہیں اور عوام کو خبر ہی نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر یورپی ممالک میں بھی یہ قانون نافذ نہیں ہوا۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے بھی جنسی شناخت کا فیصلہ ایک میڈیکل بورڈ کے سپرد کیا ہے۔ وہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ شخص سچ میں خواجہ سرا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ فیصلہ اسی شخص کے ہاتھ میں ہے جو اپنا جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہماری ذمہ داری اگلے مہینے یعنی اکتوبر میں اس بل پر پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ ہمارے پاس صرف یہ 1 مہینہ ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام الناس کو اس بل کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ بڑے پیمانے پر یہ ذمہ داری علماء کرام اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی ہے، جبکہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو اس فتنے سے آگاہ کریں، کیونکہ عوام کی اکثریت اس بل سے ناواقف ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ اگر قوم لوط کے اس فتنے پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یاد رہے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں پکڑتا جو گناہگار ہوں، بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے ہاتھ اور زبان سے نہ روکے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ یاد رہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی نے بل کے حق میں فیصلہ دے دیا تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ سر پر کفن باندھ کر اس فیصلے کے خلاف باہر نکلیں اور تب تک واپس نہ لوٹیں جب تک اس بل کو ختم نہیں کیا جاتا، چاہے ہم پر فائر کول دیے جائے یا بم گرائے جائیں، کیونکہ اگر اس بل کو ہم نے پاکستان میں قائم رہنے دیا تو ہمارے معاشرتی نظام کا جنازہ اٹھ جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اس پیغام کو پھیلائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔